کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور ان بالوں میں جو کنگھی سے جھڑتے ہیں، جو کنگھی میں لگ کر یا اڑ کر جھڑ جاتے، اس نے کہا نر کھجور کے کھوکھلے شگوفے میں لپیٹ کر زروان کے کنویں میں ایک پتھر کے نیچے وہ بال دبائے گئے ہیں، پھر جس پر جادو کیا گیا تھا اس کو کنویں سے نکال لیا گیا۔ کہ آپ نے جادو کا توڑ کرنے کے لیے کوئی کسی قسم کا کوئی یعنی منتر وغیرہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اس کے اندر 11 گرہیں تھیں، 11 گرہیں، اور اس روایت میں کہ اس وقت یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور ایک ایک گرہ کھلتی چلی گئی، حتیٰ کہ ساری گرہیں کھل گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحت مند ہو گئے۔ کہ جادو اور اس کی تاثیر حق ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، اور یہ حدیث بھی بخاری شریف کی ہے اور مسلم شریف کی ہے اور مسند احمد شریف کی ہے اور ابن ماجہ کے اندر یعنی صحیح ستہ کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، حتیٰ کہ یعنی کہ اس جادو کا اثر یہ تھا کہ آپ کا یہ خیال ہوتا کہ آپ اپنی ازواج کے پاس گئیں، یعنی ازدواجی عمل کے لیے آپ اپنی ازواج کے پاس گئیں، حالانکہ آپ تو نہیں گئے تھے۔ آپ یہ سمجھتے تھے، آپ کا یہ خیال ہوتا تھا کہ آپ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس گئیں ازدواجی عمل کے لیے، تو حالانکہ جبکہ آپ نہیں گئے تھے۔ تو سفیان نے کہا اگر یہ ایسا ہوا ہو تو یہ تو جادو کی زبردست قسم ہے۔ اچھا، بس آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ سوالات کیے تھے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے جوابات دیے؟ تو میرے پاس 2 آدمی آئے، ایک میرے سر کی جانب بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پیروں کی جانب۔ جو آدمی سر کی طرف بیٹھا تھا اس نے دوسرے سے کہا کہ اس شخص کا کیا حال ہے؟ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عائشہ صدیقہ کو بتا رہی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس پر جادو کیا گیا ہے۔ اس نے پوچھا اس پر کس نے جادو کیا ہے؟ تو اس نے کہا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس شخص نے جادو کیا ہے؟ تو اس نے کہا لبید بن عاصم نے، جو بنو زریق کے قبیلے سے ہے اور یہود کا حلیف ہے، اور یہ شخص منافق تھا۔ تو اس نے پوچھا دوسرے شخص نے کہ اس نے کس چیز پر جادو کی ہے؟ یعنی وہ دونوں بندے ایک حضور کے سرہانے اور ایک حضور کے پاؤں مبارک کی طرف یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، تو حضور سن رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس منافق نے لبید بن عاصم نے کس چیز کے اوپر جادو کیا؟ تو اس نے کہا کہ کنگھی میں اور ان بالوں میں جو کنگھی سے جھڑتے ہیں، جو کنگھی میں لگ کر یا اڑ کر جھڑ جاتے۔ آپ نے پوچھا وہ کس جگہ ہیں؟ اس نے کہا نر کھجور کے کھوکھلے شگوفے میں لپیٹ کر زروان کے کنویں میں ایک پتھر کے نیچے وہ بال دبائے گئے ہیں، یا وہ کنگھی یعنی وہ دبائے گئے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر گئے یہاں تک کہ آپ نے اس کو نکال لیا۔ آپ نے فرمایا یہی وہ کنواں ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا، جب وہ دونوں بندے ایک بندہ آپ کے سر مبارک، ایک بندہ آپ کے پاؤں مبارک کی طرف جان سے آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور حضور سن رہے تھے۔ تو اس کنویں کا پانی مہندی کے جو یعنی جیسے کوئی چیز مایا کی تہ میں بیٹھ جاتی ہے جم کر، تلچھٹ کی طرح تھا، اور اس کے کھجور کے جو درخت اور اس کے کھجور کے درخت شیطانوں کے سروں کی طرح تھے۔ تو پھر جس پر جادو کیا گیا تھا اس کو کنویں سے نکال لیا گیا، جس پر وہ جو بھی بال تھے یا جو بھی چیز تھی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا، بی بی عائشہ نے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے جادو کا توڑ کرنے کے لیے کوئی کسی قسم کا کوئی یعنی منتر وغیرہ کیوں نہیں کیا آپ نے کہ وہ جادو جو ان سے وہ ختم ہو جاتا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے شفا دے دی تو میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میں کسی شخص کو برائی کی ترغیب دوں. اللہ نے مجھے شفا دے دی, مجھے صحت دے دی. تو یعنی کہ جس سے جادو کے توڑ کے لیے منتروں کی ترویج ہوتی, تو یہ چیز جو ان سی ہے. بہرحال تو اصل جو چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بنو زریق کے یہودیوں نے جادو کیا اور اس کو کنویں میں ڈال دیا. وہ جادو کر کے جس چیز پر جادو کیا گیا تھا اس کو کنویں میں ڈال دیا گیا, یہاں تک کہ اس جادو کے اثر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بینائی کمزور ہو گئی جادو کے اثر سے. مصنف عبدالرزاق یہ جو حدیث, یہ جو روایت آئی ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بینائی کمزور ہو گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی اور آپ نے اس کو کنویں سے نکال لیا. یعنی اس جادو کا اتنا سخت اثر تھا کہ 1 سال تک آپ اپنی کسی زوجہ کے پاس جانے پر قادر نہ ہوئے, اور یہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے, اور کھانے پینے پر قادر نہ ہوئے. تو پھر وہی حدیث جو میں نے آپ کو تفصیل سے سنائی کہ کس طریقے سے وہ فرشتے آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں, اور پھر آپ اس کنویں پر جاتے ہیں اور اس جادو کو نکالتے ہیں اس کنویں سے. اچھا بہرحال پھر جب وہ فرشتے چلے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عمار کو بلا کر فرمایا تم اس کنویں پر جاؤ, اس کا پانی مہندی کے رنگ کا ہوگا, تم اس میں سے پتھر کے نیچے سے وہ کھوکھلا شگوفہ یعنی کلی یا بن کھلا پھول, وہ جس کو جو بھی ہے اس کو نکالنا. تو انہوں نے اس میں سے وہ شگوفہ نکالا تو اس کے اندر 11 گرہیں تھیں, 11 گرہیں. اور اس روایت میں کہ اس وقت یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور ایک ایک گرہ کھلتی چلی گئی حتیٰ کہ ساری گرہیں کھل گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحت مند ہو گئے اور اپنی ازواج کے پاس جانے اور کھانے پینے میں یعنی اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو وہ قادر ہو گئے, ان کے پاس جانا شروع ہو گئے. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جادو اور اس کی تاثیر حق ہے.